اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا رومی کا ایک ہسٹری کا ایک کہانی ہے، اور آج ہم اپنے ٹاپک میں شامل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ آج مولانا رومی کا ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، اسے ہم بیان کرنے والے ہیں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کرا دی۔ مولانا رومی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کرا دی، اور پھر پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ گیا۔ دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ بلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور نہ ہوتے وہ وقت بھی آیا گھر باہر سب ختم ہو گیا، اور شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا، اور پلے تو بچا کچھ نہیں تھا، انتظار ہی کر سکتا ہوں، اور کہاں بچا تو کچھ بھی نہیں، صرف انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھالے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کے سیٹ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگے تھے۔ ان کے سر پر سونے کی ٹوپیاں تھیں، اور اسے معلوم ہوا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں، اور بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ 7 والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، اور یہ سب اس کے غلام ہیں، اور یہ غلام اور بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ اور شخص کچھ حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی، اور شخص حیران ہوا، اور ذہن میں سوچا گیا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کا کیا حالت ہوگا، بادشاہ کون اور بادشاہ کس طرح ہوگا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ۔ تو ایک سیکھ اپنے اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرتے ہوئے ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ اس گھوڑے کی ٹانگ گئی ہوئی تھی، کس غلام کا
کس غلام کا گردن گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا تھا؟ کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کس کے سر سے خون نکل رہا ہے؟ کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ اور شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہو؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اور شخص حیران ہوا اور اس بزرگ سے پوچھا جس کا بزرگ سے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ وہی غلام ہے جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ وہی غلام ہے جو پچھلے دن اس نے دیکھا تھا اور سونے سے لپٹے ہوئے تھے، اور آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے، اور آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس کی یہی حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے۔ اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا، بس مجھے خواب میں اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کی قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ۔ اسے کہنا کہ بادشاہوں کا غلامی بھی اس غلاموں کی قربانیوں سے سیکھ۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں چاہیے۔ دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا دینا، جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لے، جس دن ہم قربانی کرنا سیکھ لے، رشتہ داروں کا معاملہ سیکھ لے، قربانی دینا سیکھ لے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے اس پر توکل کرنا سیکھ لے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اس پر توکل کرنا سیکھ لے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بادشاہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ رب العزت، شہنشاہ رب العزت ہمیں ایسے بادشاہ عطا فرمائے گا جو نہ ختم ہو گئی ہے، فرمائے گا جو بھی نہ ختم ہو گئی ہوگی، جو نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہوگی۔ یہ مولانا رومی کا ایک دلچسپ والی ہسٹری تھا۔ اگلے ویڈیو تک مجھ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اس سے دلچسپ ہونے والی اگلی ویڈیو میں آپ کو میں پیش کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اور ویڈیو میں جو کوئی غلطی ہوئی ہو تو کوئی معاملہ نہیں، کوئی خفا ہونے والی کوئی ماجرا نہیں ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیا ٹاپک ہوگا وہ ایک شہنشاہ کا کہانی ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام۔